بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ڈاکٹر انیل شفیع ہوں، میں ایک سائیکائٹرسٹ ہوں، اور آج کا جو میرا ڈسکشن کا ٹاپک ہے وہ او سی ڈی کی ایک سب ٹائپ ہے، ایک قسم ہے جس کو ہم جسٹ رائٹ او سی ڈی کہتے ہیں۔ او سی ڈی جیسے کہ میں نے پچھلی ویڈیوز میں بھی ایکسپلین کیا تھا کہ وہم اور وسوسے کی بیماری کو کہتے ہیں، جس میں انسان کو ایسی سوچیں یا خیالات آتے ہیں جنہیں وہ بڑا برا یا فضول سمجھتا ہے، دماغ سے نکالنے کی پوری کوشش کرتا ہے لیکن نکال نہیں پاتا، اور اس کے علاوہ کمپلشنز یعنی کچھ کام اس کو بار بار کرنے پڑتے ہیں ورنہ تسلی نہیں ہوتی۔ تو یہ جو ہے او سی ڈی کی علامات تمام کی اقسام میں آتی ہیں۔ یہ جو ایک قسم جو آج ہم ڈسکس کریں گے، اس کے اندر کچھ اسپیشل چیزیں ہیں جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ جسٹ رائٹ او سی ڈی کا مطلب یہ ہے کہ اس او سی ڈی کے بندے کو یہ فیلنگ آتی ہے کہ جیسے کچھ کمی رہ گئی ہے، کچھ کسر ہے ایسی جو کہ باقی ہے، اور جب تک وہ کسر پوری نہیں ہوگی تسلی دل کو حاصل نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر ایک بندہ ہے جو یہ سوچتا ہے کہ اگر میں نے کمرے سے باہر جانا ہے تو میں نے لازماً سوئچ کو 3 دفعہ آن آف کرنا ہے۔ اگر وہ نہیں کرتا تو دل میں ایک غیر تسلی والی کیفیت رہتی ہے، حالانکہ عقلی طور پر اسے پتہ ہے کہ یہ ایک فضول کام ہے جس کو وہ کر رہا ہے، لیکن وہ تسلی اندرونی حاصل نہیں ہوتی۔ اچھا، دوسری چیز کہ اس قسم کی او سی ڈی میں انسان کا سمیٹری پہ بہت فوکس رہتا ہے۔ جیسے اگر 2 چیزیں ہیں تو اگر ایک چیز ایسی ہے تو دوسری بھی بالکل ویسی ہونی چاہیے۔ اور یہ جو پیشنٹس ہوتے ہیں جب یہ دیکھتے ہیں کہ چیزیں ترتیب سے نہیں ہیں یا جو چیزیں ہیں وہ ان میں تھوڑا بہت فرق ہے ایک دوسرے سے، تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ انزائٹی کا شکار، اور پھر انہیں کمپلشنز اس میں کرنی پڑتی ہیں۔ اس کی مثال انسانی جسم کے حوالے سے بھی ہے۔ مثلاً اگر بندے کو لگے گا کہ یار میرے جسم میں فار ایگزامپل میری ایک آنکھ دوسری آنکھ سے تھوڑی سی چھوٹی ہے، اور اس کو یہ لگنا شروع ہو گیا، اب وہ دل میں اتنی بری کیفیت پیدا کر دے گی کہ اس سے چین نہیں آئے گا۔ تو ایون یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ یہ لوگ اکثر پروسیجرز کروانے پلاسٹک سرجنز کے پاس چلے جاتے ہیں کہ جی ہمارے اس اعضاء میں تھوڑا سا مسئلہ اس اعضاء کے مقابلے میں آ رہا ہے، تو اس کو کائنڈلی آپ اس کا کوئی مسئلہ حل کریں وغیرہ۔ اسی طرح سے اور اس کی مثالیں جسمانی حوالے سے اگر ہم دیں تو بال اگر وہ بنا رہے ہیں تو جب تک بالکل ان کو تسلی نہیں ہو جائے گی کہ پرفیکٹ ہو گئے ہیں تب تک وہ کنگھی کرتے رہیں گے، اور وہ بیسیکلی ان کا جو مین فوکس ہے وہ اس پہ ہوتا ہے کہ جب تک وہ اندرونی تسلی نہ ہو جائے ان کو، حالانکہ دیکھنے والا یہ دیکھے گا کہ بالکل پرفیکٹ بال ہیں اس کے، لیکن وہ اس وقت تک کرتے رہتے ہیں جب تک وہ اندرونی تسلی حاصل نہ کر لیں۔ اسی طرح سے اگر آپ شیو کر رہے ہیں تو شیو کرتے ہوئے خیال رہنا کہ تسلی نہیں ہو رہی، پتہ نہیں شاید میں کچھ چھوڑ گیا ہوں، تو بار بار ان کو وہ کرنا پڑ رہا ہے، اور اس طرح سے۔ اچھا، اس کے علاوہ اور چیزوں کے اندر ایک امپورٹنٹ فنامنا اس میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کا اپنے جو جسمانی احساسات ہیں اس پر بہت فوکس چلا جاتا ہے۔ مثلاً مثال کے طور پر کسی بندے نے آپ کے کندھے کو اس طرح ٹچ کر لیا، اب اس بندے کے دل میں یہ چیز پیدا ہو گئی کہ جب تک میرے دوسرے کندھے کو میں خود یا کوئی اور ٹچ نہیں کر لیتا تو میرا بیلنس ٹھیک نہیں ہوگا، حالانکہ اس کو پتہ ہے کہ اس کا بیلنس سے کوئی تعلق ہے نہیں، لیکن وہ جو اندرونی فیلنگ ہے نا کہ کچھ غلط ہے، وہ فیلنگ تب تک رہے گی جب تک پھر اب وہ اپنے دوسرے بازو کو بھی کسی اور سے ٹچ نہیں کر دیتا یا خود اس کو ٹچ نہیں کر دیتا۔ اسی طرح سے اگر وہ خط و کتابت کر رہے ہیں، ای میلز لکھ رہے ہیں یا کوئی ڈاکومنٹ لکھ رہے ہیں، تو اس میں ان کو مختلف طرح کے ایسے وہم کہ چیزیں سمیٹریکل نہیں ہیں۔ جیسے اگر میں نے اوپر والا سنٹینس لکھا تھا تو نیچے والا بالکل اسی جو ہے نا وہ لینتھ کا ہونا چاہیے۔ اگر وہ کسی کو کوئی اسائنمنٹ بنا کے بھیج رہے ہیں، کوئی ایسا کام یا کوئی اپلیکیشن لکھ رہے ہیں یا کچھ بھی ایسی چیز، تو اس کو ان کی اکثر یہ کمپلشن ہوگی کہ جب تک میں اس کو اتنی دفعہ پڑھ نہ لوں، لائک
10 دفعہ نہ پڑھ لوں تو میں نے وہ سینڈ نہیں کرنی. تو ایک پرفیکٹ ای میل کو بھی یا پرفیکٹ اسائنمنٹ کو بھی وہ بار بار پڑھتے ہیں جب تک وہ اندرونی تسلی نہ ہو جائے. حالانکہ عقلی طور پر تسلی بہت پہلے ہو چکی ہوتی ہے، لیکن جو اندرونی تسلی ہے جس کو ہم کہتے ہیں وہ احساسات کے لیول پہ ہوتی ہے، وہ ان کو جب تک حاصل نہ ہو وہ کرتے جاتے ہیں. اور پھر ان کو یہ ہوتا ہے کہ جس ماحول میں وہ بیٹھے ہیں اس ماحول میں بھی اگر کوئی چیز تھوڑی سی بھی ترتیب اس کی اوپر نیچے ہے، مثال کے طور پر ایک گھڑی ہے جو تھوڑی سی جو ہے نا وہ ہلکی سی ٹیڑھی ہے، تو اب جب تک وہ سیدھی نہیں ہو جائے گی ان کی تسلی نہیں ہوگی، اور وہ پریشان رہیں گے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، میری تسلی نہیں ہو رہی. اسی طرح سے کوئی اگر تصویر تھوڑی سی ٹلٹڈ ہے، یا پھر اگر وہ دیکھتے ہیں کوئی گھر جس میں دروازے یا کھڑکیاں ایک مطلب اس کے اندر کچھ ترتیب میں کچھ فرق ہے اس کی لینتھ میں یا ترتیب میں، تو وہ بہت انکمفرٹیبل فیل کرتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ اندرونی بے چینی ہو رہی ہوتی ہے کہ کچھ ٹھیک نہیں ہے. اسے ہم کہتے ہیں جسٹ رائٹ او سی ڈی، یعنی جب تک وہ چیزیں ٹھیک محسوس نہیں ہو جاتی وہ او سی ڈی چلتی رہتی ہے. اب اس او سی ڈی کا جو بندہ ہے وہ مختلف طرح کی کمپلشنز، یہ میں نے آپ کو بتایا، بار بار اپنے آپ کو چیک کرنا، اگر کچھ لکھے گا تو بار بار چیک کرے گا کہ چیزیں سیمیٹریکل ہیں، میری سراؤنڈنگ سیمیٹریکل ہیں یا نہیں. اس کی ایک مثال اس طرح سے، جیسے اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے آپ نے جوتے پہنے ہوئے اور آپ کو یہ فیل ہوتا ہے کہ یار یہ جو میرا دایاں جو جوتا ہے نا یہ تھوڑا سا زیادہ جو ہے نا یہ کسا ہوا ہے، تو جب تک میں بائیں جوتے کو بھی اتنا کس نہیں لوں گا میرے اندر وہ جو فیلنگ رائٹ والی تسلی ہے وہ نہیں آئے گی. تو وہ پروسیس ان کا اس طریقے سے مختلف چیزوں کے بارے میں چلتا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں پھر کیا ہوتا ہے؟ اب یہ ظاہر ہے کہ بہت ساری کمپلشنز ایسی ہیں جو ان کو لوگوں کے سامنے بھی کرنی پڑ جاتی ہیں، اور لوگ ظاہر ہے یہ دیکھ کے ان کا مذاق بھی اڑاتے ہیں، تو وہ اکثر جو ہے نا لوگوں کو اوائڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ نہ ہم لوگوں میں جائیں، نہ یہ چیزیں ہمیں جو ہیں وہ کرنی پڑیں. اسی طرح سے مثال کے طور پر اگر وہ کوئی اسائنمنٹ بنانے میں ان کو ظاہر ہے کہ بار بار چیک کرنے میں اچھا خاصا ٹائم لگ جاتا ہے، تو وہ یہ سوچ کر بنانا ہی چھوڑ دیتے ہیں کہ ہم بنائیں گے ہمیں بے چینی ہوگی تو ہم یہ چیز نہ ہی کریں. ظاہر ہے کہ اس کا بھی نقصان ہے پریکٹیکل لائف میں. اچھا، اس کے علاوہ اور چیزوں کے اندر ایک اور اس میں فیچر یہ ہوتا ہے کہ ری ایشورنس سیکنگ بھی بڑی بڑھ جاتی ہے. یعنی اب وہ بندہ کیونکہ اس کو عقلی طور پہ تو پتہ ہوتا ہے کہ میں بلا وجہ کر رہا ہوں، لیکن فیلنگز کے پارٹ پہ مجبور ہے، تو اکثر وہ بار بار لوگوں سے تسلی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ یار تمہیں کیا لگتا ہے یہ چیزیں ترتیب سے ہیں، یا تمہیں بھی لگتا ہے کہ کچھ ترتیب میں مسئلہ ہے، یہ تمہیں تصویر بالکل ٹھیک لگ رہی ہے یا تمہیں بھی لگ رہا ہے کہ کچھ تھوڑا بہت پرابلم ہے اس کے اندر، تھوڑی ٹیڑھی ہے. مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب لوگ تسلی دیں گے تو وقتی طور پر مجھے وہ جو رائٹ والی فیلنگ ہے وہ کچھ میرے دل میں پیدا ہو جائے تاکہ میں اس او سی ڈی کی کیفیت سے نکل سکوں. یہ جو او سی ڈی ہے اس کا ٹریٹمنٹ بہت اچھا موجود ہے. ٹریٹمنٹ اگین دونوں طریقے سے، میڈیکیشن اور تھراپی جو اس میں کی جاتی ہے اس کو ہم ایکسپوجر رسپانس پریونشن کہتے ہیں. یعنی بار بار ہم انسان کو اس چیز کے سامنے ایکسپوز کرتے ہیں جو بے چینی پیدا کرے، اور پھر اس کو روکتے ہیں تسلی حاصل کرنے والے کاموں سے. اس سے بالتدریج بہت اچھی بہتری جو ہے وہ آتی ہے. تو آج کی میری ویڈیو کا بیسک مقصد یہ ہے بتانے کا کہ یہ ایک او سی ڈی کی شکل ہے، اور اگر آپ یہ فیل کرتے ہیں کہ آپ میں یا کسی آپ کے اور پیارے میں ایسی کوئی ہے، اس کا علاج ہے، بہت اچھا علاج ہے جو کہ آپ کو ضرور کروانا چاہیے، اور اس سے آپ کی زندگی یکسر جو ہے نا وہ چینج ہو سکتی ہے. بہت شکریہ.